نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ اس پہلی آیت میں رب العالمین نے قرآن پاک کو متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ قرار دیا۔ اب یہ متقی کون ہیں اور تقویٰ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ اب دوسری بات آپ کے سامنے یہ ذکر کرنی ہے تقویٰ کے حوالے سے کہ جب بندہ متقی ہوتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، تقویٰ والی زندگی کو اپناتا ہے، تو پھر اسے کیا انعام ملتا ہے اور اس کے ثمرات اور فائدے کیا ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے ان فوائد کا ذکر بھی کیا ہے۔ اب ایک جگہ پر قرآن پاک میں رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم متقی بن گئے، تم نے تقوی والی زندگی اختیار کر لی، تو ایک انعام یہ ملے گا یجعل لکم فرقانا، اللہ کی ذات تمہیں فرقان عطا فرمائیں گے۔ اب یہ فرقان کیا ہے؟ اب لفظ فرقان کے بھی پھر متعدد معنی ہیں کہ یہ کس کیفیت کا نام ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی بھی تشریحات ہیں۔ اب فرقان کا ایک معنی جو ہے وہ ہے کہ اللہ کی ذات تمہیں کھرے اور کھوٹے میں فرق کرنے کی تمیز بتا دیں گے، حق اور باطل میں فرق کرنے کا اللہ کی ذات تمہیں شعور عطا کریں گے، جسے آپ جو ہے وہ نور بصیرت کہتے ہیں۔ اللہ تمہیں بصیرت عطا کریں گے۔ ایک ہوتی ہے انسان کی بصارت اور ایک ہوتی ہے بصیرت۔ اب بصارت کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، دیکھنے کی قوت۔ آپ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کی بصارت کم ہو گئی ہے، بصارت میں فرق ہے، تو معنی کیا ہوتا ہے کہ آنکھوں میں دیکھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو بصارت کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے دل کی آنکھوں سے دیکھنا، اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں یجعل لکم فرقانا، میں اسے نور بصیرت عطا کروں گا۔ اب یہ جو فرقان کا لفظ ہے یہ مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوا، قرآن پاک کے لیے بھی فرقان کا لفظ استعمال ہوا، جو قرآن پاک کے نام ہیں، تو ان ناموں میں سے قرآن پاک کا ایک نام بھی فرقان ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اب قرآن پاک کو کیا کہا گیا؟ فرقان۔ کیوں؟ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، کھول کھول کے بتائے گی کہ حق کیا ہے اور بتائے گی کہ باطل کیا ہے۔ اس وجہ سے قرآن پاک کو کیا کہتے ہیں؟ فرقان کہتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد اور خصوصاً غزوہ بدر کے لیے جو بدر کا دن تھا نا، اس دن کو بھی کہا گیا یوم الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن، کہ اللہ نے 313 کو 1000 پہ غلبہ عطا کر کے بتا دیا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ اب اس دن کو بھی کیا کہا گیا؟ یوم الفرقان۔ اب یہ تو ان چیزوں کی صفت تھی۔ اب یہ صفت جب کسی انسان کی بنتی ہے فرقان، تو پھر اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اللہ اسے نور بصیرت عطا کرتے ہیں، اللہ اسے دل کی آنکھیں عطا کرتے ہیں، اللہ اسے حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کر دیتے ہیں، اسے نور بصیرت میسر آ جاتا ہے۔ اور جس انسان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، فرقان والی صفت جس میں پائی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فاروق۔ جس کے پاس صفت فرقان ہونا تو عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ فاروق۔ فاروق کا معنی بھی یہی ہے، الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا فاروق۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس امت میں سب سے بڑا فاروق کون ہے؟ جسے فاروق اعظم کہتے ہیں۔ فاروق اعظم کا معنی کیا ہے؟ اس امت کا سب سے بڑا وہ شخص کہ جسے اللہ نے یہ صلاحیت عطا کی تھی کہ حق اور باطل کے درمیان فوراً جو ہے وہ پرکھ کر لیتا تھا۔
اللہ نے جسے سب سے بلند مقام پر نور بصیرت عطا کیا تھا، جس کی دل کی آنکھیں اتنی روشن تھیں کہ جس کی وجہ سے پھر اللہ کے نبی نے بھی اعلان کیا تھا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، اللہ نے حق بات کو تیری زبان پر اور دل پہ جاری کر دیا ہے۔ جو تو زبان سے کہتا ہے وہ بھی حق ہے، جو دل میں آتا ہے وہ بھی حق ہے۔ یہ کون ہے فاروق؟ اس امت کا سب سے بڑا فاروق کون ہے؟ فاروق اعظم سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم ایسا کرو گے کہ تقویٰ ہوگا تمہارے اندر تو اللہ تمہیں یہ صلاحیت عطا کریں گے، فرقان والی صلاحیت عطا ہوگی، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے تمہارے اندر جو ہے وہ اللہ ایک ملکہ عطا کریں گے۔ اب پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ آپ مثال جو ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا کے دیکھ لیں کہ اللہ نے کیسی ان کو صلاحیت عطا کی تھی۔ البدایہ و نہایہ میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا، اور یہ روایت ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ روایت ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا، اور آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا۔ ہمارے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور خلافت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ خلفائے راشدین کے دور خلافت میں سیدنا ابو بکر ہیں، وہ خلیفہ ہیں، اور ان کے مشیر، ان کے وزیر، ان کو مشورے دینے والے، ان کے امور میں ان کے ساتھ تعاون کرنے والے، ان کے دور کے قاضی القضات، فیصلے کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی ہیں۔ ان کے ساتھ شریک ہیں، مشوروں میں ساتھ شامل ہیں، اور ان کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کے اقتداء میں نماز پڑھنے والے، ان کے مقتدی بھی یہی ہیں۔ پہلی صف میں پیچھے کھڑے ہو کر جو نماز پڑھا کرتے تھے وہ کون ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ، کہ جنہوں نے زندگی بھر ان خلفائے ثلاثہ کو اپنا امام مانا ہے۔ تو یہ وہ شخصیات ہے۔ اب ظاہر نماز بھی پیچھے ہے، مشورے بھی ہیں، ساتھ شامل ہیں ساری حکومتوں میں۔ اب سیدنا علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک رات کو جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا، پہلے بھی میں نے بات ذکر کی ہے، شاید آپ کو یاد ہو۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں رات کو جب سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ سحری کا وقت ہے، اور خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں بیدار ہوں، سحری کا وقت ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اب میں اٹھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد مسجد نبی میں گیا، اور حضرت بلال نے اذان پڑھی۔ اس کی تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ وہ جو زندگی میں ہوتا تھا نا، ساتھ آنا جانا اور حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنی، وہی سارا منظر ہے جو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ اب کہتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانی شروع کر دی، ہم پیچھے کھڑے ہو گئے، نماز ختم ہوئی۔ اب جو ہے وہ نماز ختم ہونے کے بعد جیسے حضور نے سلام پھیرا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ جو ہے وہ ایک طرف ٹیک لگا کے ہماری طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک دروازہ کھلا سامنے والا، تو ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھیا آئی ہے، بوڑھی عورت آئی ہیں، اور ان کے پاس بڑا سا ایک برتن ہے اور اس میں کھجوریں بھری ہوئی ہیں۔ وہ اندر داخل ہوئی اور لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی، یا رسول اللہ یہ ہدیاں ہیں آپ کے لیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک صحابی سے کہا تقسیم کرو بھائی سب میں۔ اب سب نے ایک ایک دو دو تین تین کھجوریں دینی شروع کر دی۔ وہ صحابی کھا رہے ہیں اور میں بالکل سامنے جو بیٹھا ہوا تھا، اس لیے وہ ٹوکرا سامنے ہی رکھا تھا، حضور بھی اٹھا کے کھا رہے ہیں، اور حضور نے اسی ٹوکرے سے اٹھا کے ایک کھجور مجھے دی۔ میں نے ایک کھجور کھائی، وہ ختم ہوئی، میں نے کہا حضور ایک اور دے دے، حضور نے دوسری دی، وہ بھی میں نے کھا لی۔ اب جیسے دوسری کھجور ختم ہوئی نا تو میری آنکھ کھل گئی۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھ رہا تھا، یہاں تک پہنچا 2 کھجوریں کھا چکا تو میری آنکھ کھل گئی۔ اب میں نے اٹھ کے دیکھا، بڑا پریشان، وہ حضور کا دور سارا دل و دماغ میں گھوم رہا تھا۔ اسی حالت میں نے وضو کیا، مسجد میں آ گیا، تہجد کی نماز پڑھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اذان کا وقت ہوا، اذان ہوئی، حضرت عمر آ گئے، امیر المومنین وقت کا امام بھی ہے، مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز بھی وہی پڑھاتے ہیں، ظاہر ہے۔ اب وہ آگے اور میں نے کہا کہ چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھ چکیں گے تو آج جو خواب میں نے دیکھا ہے یہ ان کو بیان کروں گا۔ اب حضرت عمر تشریف لائے، نماز پڑھائی، اب میں پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اب جیسے ہی حضرت عمر نے نماز پڑھا کے سلام پھیرا تو بالکل اسی جگہ ٹیک لگا کے اسی طرح بیٹھے کہ جس طرح حضور بیٹھے تھے۔ اب کہتے ہیں مجھے اور حیرانگی ہوئی کہ یہ تو وہی خواب والا منظر ہے، بالکل اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح حضور بیٹھے تھے۔ اب یہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی بات کرنے کا ارادہ ہی کیا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی ہے۔
اب پیچھے موڑ کے دیکھا تو ایک بوڑھی عورت آ گئی ہے، برتن اٹھایا، وہی جو خواب میں دیکھا تھا وہی منظر ہو رہا ہے۔ اب برتن لا کر اس نے حضرت عمر کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عمر نے نمازیوں میں کھجوریں تقسیم کرنی شروع کر دی۔ اب ایک اٹھا کے مجھے بھی دی، میں نے کھا لی، اب دوسری بھی مجھے دی تو میں نے کھا لی۔ اب یہاں پر میری آنکھ کھلی تھی، میں نے کہا چلو یہ کھجوریں کھا لوں تو یہ سارا منظر میں بیان کرتا ہوں۔ اب 2 کھجوریں کہتے ہیں کہ میں نے کھا لی، جب ختم ہوئی دوسری کھجور تو میں نے کہا عمر تیسری کھجور بھی مجھے دے دو، تو حضرت عمر نے کہا کہ علی اگر نبی نے خواب میں تجھے تیسری دی ہوتی تو میں بھی تجھے دے دیتا۔ اب یہ جو اندر کی کفیتیں اور اتنا کچھ پتہ کر لینا بغیر بتائے، یہ تعلق اور یہ نسبتیں معلوم ہو جانا، یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں یہ فرقان ان تتقوا اللہ۔ دل کی آنکھیں ایسی کھلی ہے نا کہ پھر اللہ کے نبی نے وہ اعلان کیا تھا جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، یہ کفیت ہے۔ اور یہ صرف ایک فیصلہ نہیں، دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں خواب دیکھا تھا، اور یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اپنا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر کی وفات ہو گئی، شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنے، وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، خلیفہ بنے۔ اب ان کا دور حکومت ہے، دور خلافت ہے، اور دور خلافت میں نجران کے یہودی آئے، وہاں کے اہل کتاب آئے، وہ لوگ آئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پورا ایک جرگہ اور وفد لے کے آگے، مطالبہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی اخرجنا عمر من ارضنا فرددنا الیہا، کہ امیر المومنین ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ہمیں لاتے مار کے مدینے سے نکال دیا تھا، انہوں نے ہمیں نکالا ہے، اور یہاں سے پوری یہودیوں کو اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا، اللہ کے نبی کا جو فرمان تھا، اس پہ عملی طور پر جس نے قدم اٹھایا وہ کون ہیں؟ حضرت فاروق اعظم۔ اپنے دور خلافت میں یہودیوں کی انہیں سازشوں اور کارستانیوں کی بنیاد پر انہیں جزیرہ عرب سے نکال کے باہر پھینک دیا تھا، نکلو یہاں سے، تم خباثت کرتے ہو۔ اب ان کا داخلہ بند ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ چلو حضرت علی آ گئے ہیں، تو ان کے سامنے جا کر کوئی تھوڑا سا جو سفارش کرتے ہیں، شاید جو ہے وہ گنجائش مل جائے واپس مدینے آنے کی۔ اب وہ آ گئے جی وفد، اور کہتے ہیں اخرجنا عمر من ارضنا، حضرت عمر نے ہماری زمینوں سے ہمیں نکال دیا تھا، یہاں سے ہمیں واپس آنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اچھا، حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا تھا تمہارے بارے میں، اب اس فیصلے کو ختم کروانے کے لیے آئے ہو، نکلو یہاں سے۔ انہ کان رشید الامر، حضرت عمر نے زندگی بھر جتنے فیصلے کیے ہیں وہ سارے فیصلے حق پر مبنی تھے۔ علی کون ہوتا ہے حضرت عمر کے فیصلے کو تبدیل کرنے والا؟ میں نہیں تبدیل کر سکتا، جاؤ کیسا مطالبہ لے کے آؤ، نکلو یہاں سے۔ اب انہیں بے عزت کر کے اپنے محفل سے وہاں سے نکال دیا تھا۔ یہ ان کے فیصلوں کی حیثیت تھی، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ نے اسے اس امت کا مقدس قرار دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس امت کا مقدس ہے، تو یہ صلاحیت ہوتی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ فرقان۔ اب اسی میں اور بھی آپ اس کی مثالیں دیکھ لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا درس ہے، دنیا آ کے ان سے دین سیکھتی ہے، اور ان کے شاگردوں میں سے ایک نام ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اسلامی تاریخ میں جنہیں سب سے پہلے قاضی القضات کا لقب ملا ہے، اپنے دور کے خلیفہ ہارون الرشید کے دور کا چیف جسٹس اور فقہ حنفی کا سب سے بڑا امام اعظم و خلیفہ کا لائق ترین شاگرد قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب یہ کون تھا؟ تو جب یہ چھوٹا سا بچہ تھا نا تو یتیم ہو گیا، والد فوت ہو گئے، اب ماں ہے اور اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، بس یہی ہیں۔ اب ماں نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ذریعہ روزگار کوئی نہیں ہے، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اور ایک دھوبی کے پاس جا کر کام پہ لگا دیا۔ چلو اس کے ساتھ دن کو محنت کرے گا، کام کرتا رہے گا، شام کو جو ہے وہ 2-4 روپے اس کو دے گا مزدوری کے طور پر، ہمارے گھر کا گزارا چلے گا۔ اب یہ بچہ جاتا ہے اور راستے میں امام اعظم و خلیفہ کی محفل ہے، ان کا درس ہے، اب ہلکا درس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، دن کو پڑھتا رہتا ہے، شام کو واپس آ جاتا ہے۔ اب ماں کو پتہ نہیں ہے کیا پوزیشن ہے۔ 1 دن 2 دن 3 دن چند دن گزر گئے، جب بچے نے پیسے لا کر نہیں دیے نا تو ماں کو پتہ چلا یہ تو کہیں اور جاتا ہے۔ اب ماں نے پیچھا کیا، اب بچہ گھر سے نکلا، ماں بھی پیچھے پیچھے آ رہی ہے،
دیکھا یہ تو مسجد میں چلا گیا ہے، وہاں ایک بوڑھا آدمی بیٹھ کر ان کو پڑھا رہا ہے، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب عورت اندر آ گئی، ان کی والدہ اندر تشریف لے آئیں، اندر آ گئی اور آ کر کہتی ہیں کہ تو نے میرے بیٹے کو خراب کر دیا ہے، انہ صبی یتیم، یہ تو یتیم بچہ ہے، فقط افسدتہ علیہ، اسے تو نے خراب اور اپنے پاس بکا کے بٹھایا ہوا ہے۔ بھئی ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، نادار ہے، یہ مزدوری کر کے لاتا ہے، اس سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے، تو نے اپنے مدرسے میں اس کو داخل کر لیا اور یہاں بٹھا لیا ہے، ہم گزارا کہاں سے کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ اماں جی آپ اس کو پڑھنے دیں میرے پاس، وہ وقت آئے گا کہ جب دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے اس کے قدموں میں لا کے رکھے جائیں گے، اور دنیا کے بہترین سے بہترین کھانے اور نعمتیں اور دولت سے قدموں میں ڈھیر کی جائے گی، وہ زمانہ آئے گا۔ اب وہ عورت، غریب عورت، یہ سن کر ہنسنے لگی اور کہتی ہے کہ بوڑھا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ عجیب باتیں کرتی ہے، بوڑھا آدمی شیخ کبیر، اس کی عقل جو ہے وہ چلی گئی ہے، بوڑھا ہے، اتنے بڑے منصب پہ میرا بیٹا پہنچ جائے گا۔ بہرحال انہوں نے زور دیا اور بچے کو اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ اب بچہ پڑھتا رہا، پھر ایک وقت وہ آیا کہ وہ خلیفہ وقت کے ہارون الرشید کے دور میں قاضی القضات ہیں۔ اب اس وقت کے خلیفہ خود ان کے پاس آتا تھا مسئلے پوچھنے کے لیے، ہارون الرشید خود ان کے دربار میں، یہ کبھی بادشاہ کے دربار میں نہیں آتے تھے، وہ خود پوچھنے کے لیے آتا تھا۔ اب آیا ہارون الرشید، آ کے ان کے پاس بیٹھا، اپنے نوکروں کو حکم دیا جاؤ بھائی، وہ آج ہم نے جو گھر میں کھانا تیار کر رکھا ہے نا، دنیا کا قیمتی ترین کھانا جو اس وقت ہم تیار کر سکتے ہیں، وہ اسپیشل میں اپنے لیے تیار کرواتا ہوں، وہ ذرا لے آئی۔ اب وہ کھانے سارے لا کے رکھے گئے سامنے، قاضی القضات ہے، وقت کا چیف جسٹس ہے بیٹھا ہوا، اور وقت کا حکمران ان کے سامنے زمین پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب باتیں ہو رہی ہیں، جب کھانا لا کے رکھا گیا تو امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، رونے لگے، کھانے کی طرف دیکھا پھر رونے لگے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ سارا منظر یاد آ گیا، میں اپنے استادوں سے پڑھ رہا تھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مجھے پڑھا رہے تھے، اور اچانک میری ماں آ گئی تھی، پھر ان کے درمیان جو مکالمہ ہوا تو انہوں نے، ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ ماں اس بچے کو پڑھنے دے، ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے سارے عہدے بھی، اس کے خزانے بھی، اور دولت بھی، اور کھانے بھی، سارے خود بخود اس کے قدموں میں آ جائیں گے۔ تو میری ماں نے کہا تھا یہ بوڑھا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، لیکن آج اللہ نے امام اعظم ابو خلیفہ کی اس بات کو کہ جو اس نے دل کی آنکھوں سے دیکھ کر ہمیں بتائی تھی، وہ ساری پوری کر کے دکھا دی۔ یہ ہے یہ فرقان والی کفیت۔ اب ہارون الرشید نے کیا کہا؟ اس نے دو جملے وہاں پر کہے تھے۔ پہلا جملہ اس نے یہ کہا، ان العلم ینفع و یرفع فی الدنیا والآخرہ، کہ علم کی دولت اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ انسان کو دنیا اور آخرت میں بھی نفع دیتی ہے، اور بلندیوں پر پہنچانے والی دولت ہے، دنیا میں بھی عزت عطا کرتی ہے، آخرت میں بھی اللہ کے ہاں بندے کو عزت ملتی ہے علم کی وجہ سے۔ یہ پہلی بات کہی، اور دوسری بات امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہی۔ ان کے بارے میں یہ جملہ کہا، رحم اللہ ابا حنیفہ، اللہ کی رحمت ہو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر، ینظر من بہین قلبہ ما لا ینظر من عین راسہ، کہ وہ اپنے دل کی آنکھوں سے وہ کچھ دیکھ لیتے تھے کہ جو دنیا والوں کو اپنی ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ اب یہ دل کی آنکھیں کیا ہے؟ یہ دل کی آنکھیں وہی ہیں جسے نور بصیرت کہتے ہیں، یہ دل کی آنکھیں وہی ہیں جس کو فرقان کہتے ہیں۔ تو اللہ بندوں کو یہ صلاحیت، جو صلاحیتیں عطا ہوتی ہیں نا، یہ خوف خدا اور تقوی کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ اور آخری ایک مثال اور بھی ذکر کر رہا ہوں، حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے ولی گزرے ہیں اپنے زمانے کے، اولیاء کرام میں سے ان کا جو لقب ہوا ہے وہ سید الطائفہ ہے۔ اب طائفہ جو ہے وہ گروہ کو کہتے ہیں، جماعت، تو اولیاء کرام کی جماعت میں ان کے سید اور سردار ہیں، جن کو اولیاء میں بھی بلندی اور ان کے امام ہونے کا منصب ملا، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب اللہ نے ان کو کیسا نور بصیرت عطا کیا تھا۔ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی آیا، غیر مسلم، عیسائی ہے، لیکن اس نے حلیہ کیسے بنایا، وہ بہت بڑا، ایک جس طرح ولی ہوتا ہے، پیر ہوتے ہیں، وہ لمبا ایک کرتا پہنا ہوا، داڑھی خوبصورت اس نے رکھی ہوئی، سر پہ خوبصورت قسم کی پگڑی باندھی ہوئی، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی،
وہ زبان سے اسی طرح وظیفہ پڑھتے پڑھتے وہ اندر داخل ہوا اور آ کر سیدھا ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اب دیکھنے میں یہ آدمی کیسا لگتا ہے؟ بڑا زبردست، بہت بڑا عالم، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار اور اپنے زمانے کا ولی، ایسا اس نے حلیہ بنایا ہوا تھا۔ آگے بیٹھ گیا اور بیٹھتے ہی حضرت کے ساتھ دعا سلام کے بعد کہتا ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مطلب آپ سے پوچھنے کے لیے آیا۔ انہوں نے کہا بتاؤ کون سی حدیث ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اتقوا فراست المومن، بندہ مومن کی فراست سے ڈرو۔ یہ جو اللہ کے ولی ہیں نا، ان کی نظر سے ڈرا کریں۔ ان کو اللہ نے جو پہچان دیا نا کھوٹے اور کھرے میں، یہ دنیا والوں کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ اتقوا فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور کی روشنی میں دیکھ لیتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ فراست ایمانی ہے، یہ فرقان ہے، یہ وہ قوت ہے جس کو فراست ایمانی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ اب یہ حدیث پڑھتا ہے، کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ، یہ مطلب ہے اس کا۔ اب وہ حیران رہ گیا کہ انہیں کس نے بتا دیا کہ میں کافر ہوں؟ انہوں نے وہ نور بصیرت ہے، کھوٹے اور کھرے کا فرق یہ بتا دیا۔ اور یہ تو پرانی باتیں ہیں۔ ماضی قریب میں لاہور میں امام التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی، ساری زندگی دین کا کام کیا، بہت بڑے اس زمانے کے ولی گزرے ہیں احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور میں۔ اب ان کے پاس دو آدمی ہیں، ایک ان کا مرید ہے اور ایک مرید نے ایک اور آدمی کو ساتھ لے لیا۔ اس نے اسے کہا کہ دیکھیں وہ میرے پیر صاحب ہیں، وہ بڑے اللہ کے ولی ہیں، وہ بزرگ ہیں، ہم ان کے پاس میں جاتا رہتا ہوں، تو آئیے ان کے پاس ذرا جاتے ہیں۔ تو وہ دوسرا آدمی کہتا ہے کہ مجھے ایسی باتوں پہ کوئی یقین نہیں تھا، میں ایک دہریہ قسم کا اور دنیا دار سوچ کا آدمی تھا، اب میں بھی چلا گیا۔ اب میں نے آزمائش کرنے کے لیے کام کیا۔ میں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں میں نے ایسا کیا کہ جب وہ ان کے لیے تھوڑا سا پھل خریدا نا انہوں نے، تو ایک آدمی نے اپنے پیسوں سے خریدا، تو میں نے حرام کے پیسوں میں سے تھوڑا سا پھل خریدا اور 2 دانے جو ہے وہ سیب کے وہ اسی تھیلے میں نے رکھ دی کہ چلو پتہ چلے گا کیسا ان کا پیر ہے۔ اب چلے گئے احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ کے پاس۔ اب ان سے ملاقات ہوئی تو سب سے پہلے تو انہوں نے پھل کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور پھر تھیلے کو اپنے پاس کھینچ کر وہ 2 دانے درمیان میں سے نکال کے اسے واپس کر دی، اسے کہا یہ رکھ لو، باقی یہ میرے لیے ہے۔ اب 2 دانے جو حرام کے تھے نا، یہ حرام اور حلال میں تمیز کیسے آئے گی؟ یہ وہ دل کا نور اور نور بصیرت ہے جو پہلے بتا دے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ فرق ہے۔ سو کہتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اب دوسری بات کیا، وہ آدمی جو ساتھ آزمانے کے لیے آیا ہوا تھا نا، وہ بڑا حیران پریشان ہوا، یہ کیا صورت حال ہے، ایسے اس کی دل کی کیفیت ہے اور یہ آدمی ہے۔ اب فوراً ہی کہنے لگا حضرت مجھے آپ جو ہے وہ بیعت کریں، میں بھی آپ کا مرید بنتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا اس بار تو میرا امتحان لینے کے لیے آیا ہے نا، اگلی بار آنا پھر تجھے بیعت بھی کر دوں گا۔ یہ ہے جی، یہ سو کہتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل، اللہ دل کی آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا علم پڑھنے سے، یہ کتابیں پڑھنے سے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، یہ تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے یہ صلاحیت اللہ عطا کرتے ہیں۔ تو پہلا انعام یہ ملتا ہے، اللہ کی ذات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی والی زندگی اختیار کرو گے نا تو پوری دنیا میں تجھ سے زیادہ دنیا اور آخرت کے لحاظ سے سمجھدار، عقل مند، دانشور اور ترقی یافتہ قوم کوئی نہیں ہوگی، شرط یہ ہے کہ تم تقوی والی زندگی اختیار کرنا شروع کر دو۔ تو یہ پہلا انعام ہے جس کا ذکر اس جملے میں کیا گیا۔ اب تقوی فرقان کا یہ ایک معنی میں نے کیا ہے، اب اس کی اور بھی معنی ہے، اس کا معنی غلبہ بھی ہے، اس کا معنی جو ہے وہ اللہ کی مدد بھی ہے، اس کا معنی برکات بھی ہیں، اور یہ سارے معنی قرآن پاک نے ذکر کیے ہیں۔ انشاءاللہ ان معنوں کی تشریح بھی ساتھ ساتھ آئندہ گفتگو میں آپ کے سامنے آئے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچ کر تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔